پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ منسٹر صاحب، ایک چیز جو کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بڑے اچھے ہیں۔ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کی، پاکستان کی فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایران کے ساتھ اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے تو یہ دو معاملات، ایک تو پاکستان کو آپ کی نظر میں کیا آگے چل کے جو ایران کے اوپر سینکشنز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گئے، کل پاکستان ایران سے پیٹرول لے سکتا ہے، یا پھر جو پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے وہ بھی مستقبل قریب میں جو ہے وہ حاصل کر سکے گا گیس، اور اس حوالے سے جو منصوبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال میں شاید پاکستان اس منصوبے کو مکمل کرنے کی طرف بھی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ اس ایگریمنٹ کے اندر کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے، اور اگر سینکشنز جو ہیں وہ ریموو ہوتی ہیں ایران پہ تو نیچرلی اس کا بینیفٹ پاکستان کو ہوگا، اور وہ سینکشنز جب ریموو ہوں گی تو ٹھیک پھر ہے، تیل کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں، گیس کی جو آپ نے بات کی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس سائڈ سے تو کافی کمپلیٹ ہے، اور ایون کہ جو پہلے بھی یہ فورس میجور تھا فرام دی انسیپشن آف دا کانٹریکٹ، جب یہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے تھا تمام تر معاملہ، تو یہی تھا کلوز کہ اس میں سینکشنز ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ ویور نہیں ہو سکتا ان چیزوں پہ فی الوقت۔ تو اب اگر سینکشنز ریموو ہوتی ہیں اور کسی یہ انڈرسٹینڈنگ آتی ہے ایران اور امریکہ کے بیچ میں کہ وہ سینکشنز ریموو ہوگا، اور اینڈ وٹ ایور میں اس کی نیٹی گریٹیز میں نہیں جاتا بیکاز مجھے نہیں پتا اس ایگریمنٹ میں کیا ہے، کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے، پارٹیز نے کیا ایگری کیا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں دس کوڈ بی ون آف دا پوائنٹس، اور اگر ہوا تو اس سے پاکستان کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن پورے خطے کو جو ہے خاصا فائدہ ہوگا، اور اس میں جو چیزیں ایکسپلور کرنے والی ہیں ٹریڈ کے حوالے سے، اکنامک بینیفٹس کے حوالے سے، باقی یہ جو آپ نے کموڈیٹیز کی بات کی اس کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر وہ ایکسپلور کی جا سکتی ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں، اور اس سے پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوگا، پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ منسٹر صاحب، دو مختصر سوال ہوں گے۔ ایک تو بھارتی میڈیا کا جو دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ مئی 2025 کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو رابطے ہیں، بیک چینل سفارتکاری اگر کہیں تو ان کا وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کے بعد سے اب تک دونوں ممالک کے ماہرین، سیاستدانوں اور سابق سفارتکاروں نے کم از کم 4 جو بیک چینل ملاقاتیں ہیں وہ بھی کی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چوتھا دور جو تھا وہ دوحہ میں ہوا تھا۔ آپ بطور منسٹر سر کوئی تصدیق کریں گے کہ واقعی کوئی کسی سطح پر انڈیا کے ساتھ رابطہ ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک روٹین معاملہ ہے، اور یہ روٹین فورمز میں ہوتی رہتی ہیں، اور اس میں اس سے زیادہ کوئی ایسی بات نہیں۔ جو ٹریک 1.5 کہہ لیں، ٹریک 2 کہہ لیں، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اور اس میں ویسے بھی دیکھیں تو یہ ملٹی لیٹرل فورم سے ملاقات ہوتی ہے، جو ریجنل جو ہمارے فورمز ہیں ان پہ ملاقات ہوتی ہے، سو دیر از نتھنگ مور ٹو اٹ۔ اب بھارت اگر اس کو کوئی بڑھا چڑھا کے بتائے اور کہے کہ جی شاید کوئی ثالثی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میرے خیال سے وہ تمام تر معاملہ جو ہے مارکہ حق کے بعد الحمدللہ تمام چیزیں واضح ہو چکی ہیں پوری دنیا پہ کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے اور بھارت کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اور جو کلیمز تھے بھارت کے وہ ردی کی ٹوکری میں جا کے جو ہے وہ ضائع ہو چکے ہیں۔ اس سے زیادہ بھارت کا کلیم کوئی نہیں ہے، بھارت کے صرف ٹال کلیمز ہیں، ان ریالٹی جو ہے بھارت کے پاس اب منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ اچھا منسٹر صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ جس طرح اب ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا یا فیسیلیٹیٹ کیا، جو سفارتکاری کی کوششیں پاکستان کی کامیاب ہوئی ہیں اس کی تو تعریف کی جا رہی ہے، اب ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں اس پر حکومت کے اوپر اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ سیاسی معاملات کے حل کے لیے بھی حکومت کو سنجیدگی دکھانی چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پر بھی کوئی حکومت کی طرف سے اب ہاتھ آگے بڑھایا جائے گا، کوئی بات چیت ہوگی، کوئی سنجیدگی سے معاملات حل کی طرف جائیں گے؟ گرمانی صاحب، میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس کی تاریخ کی گہرائی میں دیکھا جائے کہ یہ پورے 2 سال میں جی وزیر اعظم پاکستان سے لے کے تمام تر کابینہ کے ممبران اور اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی اور دیگر جو ہیں سیاسی جماعتیں بھی جو اتحادی ہیں ہمارے ساتھ، وہ بھی یہی بات کرتے نہیں بھائی آپ بیٹھیں مذاکرات کریں، ایک نہیں شاید 1000 بار جی جو ہے وہ وزیر اعظم نے بھی دعوت دی، اور استحکام پاکستان کی بات کی، مارکہ حق کی تقریب جب 13 اگست کو ہوئی تھی، جی اور میں بالکل اس تقریب میں آپ بھی شاید موجود تھے اور میں بھی تھا،
اور وہاں پہ جب استحکام پاکستان کی بات کی کہ پاکستان کو استحکام دینے کی ضرورت ہے، ان تمام کامیابیاں یہ جی تبھی ٹرانسلیٹ ہوں گی انٹو سم تھنگ گڈ فار پاکستان جب ساری جماعتیں مل کے پاکستان کی خاطر، پاکستانیوں کی خاطر، پاکستان کی معیشت کی خاطر، پاکستان کے وقار کی خاطر کام کریں گی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ ایسی ایک جماعت ہے جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار جی نہیں ہے. اور یہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم دوبارہ ان کو دعوت دے دیتے ہیں، لیکن ہم تو دعوت دے دے کے تھک چکے ہیں، کیونکہ آگے سے دعوت کا جو رسپانس ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اچک زئی صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے مذاکرات کا، پھر وہ بھی نہیں ہو رہا. مولانا صاحب کے پاس جو ہے علامہ ناصر کے پاس جو ہے وہ مینڈیٹ ہے، پھر بھی نہیں ہو رہا. لیڈر آف دی اپوزیشن مینڈیٹ موجود ہیں، اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹھنا چاہیے، مذاکرات ہونی چاہیے، لیکن پتہ نہیں کس طرف دیکھ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں. میرے خیال سے اب اس کے بعد جو ہے شاذر ناظر ہی جو ہے کوئی ایک دعوت آئے گی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد، کیونکہ دعوتیں دیکھ دیکھ کے جو ہے انسان تھک بھی جاتا ہے. اور اگر آگے سے ٹھیک ہے دعوت بیرسٹر کا صاحب، کوئی جواب موصول نہ معذرت ہو. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مختصراً صرف آخر میں یہ بتائیے گا کہ ابھی جو 9 اپریل کا جلسہ تھا وہ بھی حکومت کی بات پی ٹی آئی نے مان لی، اور ابھی بشریٰ صاحبہ کی صحت کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس حوالے سے آپ بتائیں گے کہ کیا کوئی ملاقات کا امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں خان صاحب سے ملاقات ہو جائے اور بشریٰ صاحبہ کو ہاسپٹل یا پھر بنی گالہ منتقل کرنے کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں، جو بشریٰ صاحبہ کی آپ نے بات کی، ان کی بالکل آنکھ کی تکلیف کا معاملہ تھا، اور ریٹینل ڈیٹیچمنٹ جو اطلاعات آئی ہیں، جو میڈیکل رپورٹس ہیں اس حوالے سے، اور بالکل ان کو طبی امداد دی گئی ہے، ان کی فیملی سے ان کی ملاقات کروائی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر نے سرجری بھی سجیسٹ کی، ان کی وہ سرجری بھی ہوگی. ان کو تمام جو ٹھیک ہے، بہترین طبی جو ہے سہولیات. معاملات میں جو ان کو سہولیات فراہم کرنی ہے تو وہ بالکل فراہم کی جائیں گی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. جہاں تک آپ نے خان صاحب کی بات کی، تو خان صاحب سے ملاقات اگر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوگی، اس کی قطعاً اجازت نہیں. میں نے رستہ پہلے بھی دکھایا تھا، شاید ٹھیک پی ٹی آئی والے وہ رستہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا اس وہ رستہ لینے سے قاصر ہیں. میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ انڈرٹیکنگ دیں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو اور رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ آپ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، سیکیورٹی سچویشن کریٹ نہیں کریں گے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو آرڈر کی وائلیشن ہے وہ نہیں کریں گے. اور یہ اگر انڈرٹیکنگ دیتے ہیں اور وہاں پہ میڈیا سے ٹھیک ہے، اڈیالہ کے باہر گفتگو نہیں کرتے، اور یہ تمام تر معاملات ہوتے ہیں، تو ملاقات ہو جائے گی. اور سیاسی مقاصد کے لیے نہ ہو تو ملاقات ٹھیک کا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے منسٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. سو سر ناظرین، بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ آنے والا ہفتہ بڑا اہم ہوگا، اور اس حوالے سے مختلف جو خبریں ہیں، اہم پیش رفت جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد فاروق سلیم صاحب ہمیں جوائن کریں گے.